نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيد وهذا عيدنا۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قوم کی عید ہے، یعنی ہر قوم کا خوشی کا دن ہے، اور عید والے دن آپ نے کہا کہ ھذا عیدنا، یہ ہمارا مسلمانوں کا خوشی کا دن ہے۔ تو مسلمانان اسلام خوشی ہو غمی ہو اسے اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے اور سلیقے کے مطابق ہی گزارتے ہیں، اور جس وقت ہم اپنی خوشی اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں گے تو وہ ہماری خوشی بھی ہمارے لیے عبادت بن جائے گی۔ تو عید الفطر کے حوالہ سے چند احکام و مسائل اور نماز عید کا طریقہ وہ آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یکم شوال کو طلوع آفتاب کے بعد تمام مسلمانان اسلام وہ آبادی سے باہر نکل کر کسی ایک جگہ جمع ہو کر 2 رکعت نماز عید الفطر ادا کریں، اور آبادی سے باہر نکل کر عید گاہ کے اندر، کھلے میدان کے اندر عید کا ادا کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور آپ کا یہ حکم ہے، اور ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ مساجد سے نکل کے کھلے میدان میں اگر عید گاہ کے لیے جگہ مخصوص ہے تو عید گاہ میں نماز عید جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے۔ تو نماز عید کی ادائیگی کے لیے کہ آپ قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہوں اور اللہ اکبر کہہ کے آپ نماز عید اس کا آغاز کریں۔ یہ اللہ اکبر یہ تکبیر تحریمہ ہے جو نماز کے شروع میں کہی جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ دعائے استفتاح پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک یا اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اور اسی طرح دعائے استفتاح کے بعد پھر 7 تکبیرات کہیں، اور امام تکبیر کہے گا اللہ اکبر، مقتدی بھی اس کے ساتھ اللہ اکبر کہیں گے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک یا اپنے کانوں تک بلند کریں گے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے یہ تمام روایات جو ہیں وہ مروی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر تکبیر کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو نماز میں اپنے کندھوں تک یا اپنے کانوں تک بلند کیا کرتے تھے۔ تو 7 تکبیرات ہوں گی، ہر تکبیر کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک یا کانوں تک بلند کیا جائے گا، اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ اس کی امام قرات کرے گا، اور مقتدی سورۃ الفاتحہ امام کے ساتھ ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی فرمایا اس کی نماز نہیں ہے۔ اور پھر سورۃ الفاتحہ کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ فرماتے ہیں کہ پہلی رکعت کے اندر سورۃ الاعلی اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ الغاشیہ اس کی تلاوت کرتے تھے۔ تو بہتر یہی ہے کہ مسنون صورتیں ہی نماز عید کے اندر انہی کی تلاوت کی جائے، پھر امام ان صورتوں کی تلاوت کرے گا اور مقتدی جو ہیں وہ امام کی قرات کو خاموشی سے سنیں گے، اور اس کے بعد نماز کا وہی طریقہ جو عام نماز کے اندر ہے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا جائے گا، اور دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونے کے لیے تکبیر کہی جائے گی، اور تکبیر کے ساتھ کھڑا ہو کے پھر 5 تکبیرات کہی جائیں گی، اور ہر تکبیر کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں یا اپنے کانوں تک بلند کیا جائے گا۔ تو پہلی رکعت کے اندر 7 تکبیرات اور دوسری رکعت کے اندر 5 تکبیرات، یہ کل 12 تکبیرات ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ 12 تکبیرات ہی صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں کہ سنن ابی داود کے اندر روایت جسے امام المدینی رحمہ اللہ، امام ابن المدینی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے کہ نماز عیدین کے اندر
7 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 5 تکبیریں دوسری رکعت میں، کل 12 تکبیرات کہیں جائیں۔ یہی روایت جس کے اندر 12 تکبیرات ہیں سند کے اعتبار سے زیادہ صحیح ہے۔ تو حضرات ناظرین، یہ نماز عید کی ادائیگی کے لیے جس وقت آپ لوگوں نے آنا ہے تو نماز عید کی ادائیگی سے قبل اچھے انداز سے غسل کرنا اور اچھا صاف ستھرا نیا لباس اگر میسر ہے اسے پہننا، اگر نیا نہیں تو کم از کم دھلا ہوا صاف ستھرا اچھا لباس اسے پہنے، اور اسی طرح خوشبو لگائیں۔ خوشبو کا لگانا یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور پھر عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے آپ طاق عدد کھجوریں کھائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عید الفطر کے لیے جس وقت نکلتے کچھ کھا کے نکلا کرتے تھے، اور جس وقت آپ عید الاضحیٰ کے لیے نکلتے بغیر کچھ کھائے نکلتے، اور عید الاضحیٰ پڑھ کے واپس جا کے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ نہ کچھ کھایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح جس طرح پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ نماز عید کی ادائیگی کے لیے وہ بستی سے باہر کھلی جگہ جہاں پہ انتظام اہتمام موجود ہو اس طرف جانا چاہیے۔ اور اسی طرح جس وقت آپ نماز عید کی ادائیگی کے لیے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ پیدل چل کے جائیں۔ آپ کا پیدل چلنا یہ آپ کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا، اور آپ اپنی زبان سے اپنی زبان سے تکبیرات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف پہنچیں۔ تو یہ تکبیرات جس وقت آپ اپنی زبان سے بلند کریں گے گویا آپ اپنے رب کی کبریائی اس کا اظہار اور اعلان کر رہے ہیں، اور پھر اللہ کے حضور آپ کا عیدگاہ کی طرف چلنا گویا آپ مسلمانوں کی اجتماعیت اس کو قائم کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جس وقت آپ عیدگاہ کے اندر پہنچیں تو عیدگاہ کے اندر آپ نے جا کر پہنچ کر کچھ نہیں کرنا سوائے عید کی 2 رکعتیں پڑھنے کی۔ عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز ہے اور نہ ہی اس کے بعد کوئی نماز ہے، صرف عید کی 2 رکعتیں ہیں جو آپ نے جماعت کی صورت میں امام کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اور عید کی نماز کے بعد پھر امام خطبہ دے گا، صفوں ہی میں بیٹھے رہیں جہاں آپ نے نماز عید ادا کی ہے، وہیں بیٹھ کے انہماک کے ساتھ، غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ امام کا خطبہ وہ سنیں۔ اسی طرح جس وقت آپ عیدگاہ کی طرف نکلیں اپنے ساتھ اپنے بچوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو بھی نکالیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان خواتین کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کی عیدگاہ کی طرف نکلیں۔ فرمایا اگر خواتین میں سے کوئی خاتون ایسی ہے جو اپنے ایام مخصوصہ میں ہے، فرمایا وہ بھی نکلے، فرمایا وہ نماز نہ پڑھے لیکن مسلمانوں کی دعا کے اندر شامل ہو جائے۔ اور اس سے بڑھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خاتون پوچھتی ہیں اللہ کے رسول اگر ہم میں سے کسی کے پاس اوڑھنی نہ ہو، چادر نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بھی لازمی عیدگاہ کی طرف نکلے، فرمایا اگرچہ وہ اپنے لیے اوڑھنی چادر وہ اپنی کسی خاتون بہن سے فرمایا عاریتن ہی کیوں نہ لے۔ یعنی اس قدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عیدگاہ کی طرف خواتین کے نکلنے کی ترغیب دلائی ہے۔ تو خواتین کو بھی اپنے ساتھ نکالیں، بچوں کو بھی اپنے ساتھ نکالیں، خود بھی نکلیں، عیدگاہ کی طرف پہنچیں اور عیدگاہ میں پہنچ کے نماز عید ادا کریں، خطبہ سنیں، اور خطبے کے بعد پھر امام کو چاہیے کہ وہ خصوصیت کے ساتھ مسلمانان اسلام کے لیے اور اللہ کے حضور رمضان میں کی ہوئی عبادات ان کی قبولیت کے لیے وہ دعا کرے، اور سارے کے سارے لوگ جو ہیں اس دعا کے اندر ضرور شریک ہوں۔ تو یہ ایک مختصر سا عید الفطر کے حوالہ سے جو احکام و مسائل تھے اور عید الفطر کا طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسی انداز میں اپنا یہ خوشی کا دن جو ہے اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔